جی ہاں، بات کرتے ہیں ترکی سے۔ 24 جولائی 1923 کے اندر سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان کے اندر ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا، اور یہ معاہدہ کرنے والی طاقتیں وہ تھیں جنہوں نے جنگ عظیم اول کے اندر کامیابی حاصل کی تھی، اور معاہدہ لوزان کے تحت ترکی کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاں سے مسلسل جو خلافت عثمانیہ چلتی آ رہی تھی اس کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرے، اور اس کے علاوہ کچھ اور پابندیاں لگائی گئی تھیں ترکی پر، جن میں یہ شامل تھیں کہ ترکی 100 سال تک اپنی زمین سے، اپنے علاقوں سے پیٹرول نہیں نکال سکے گا، اور اسی طرح ترکی کے ماتحت شام، عراق، اردن، لبنان اور عرب کے کچھ علاقے تھے، ترکی ان سے دستبردار ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کو پابند کیا گیا تھا کہ ترکی جو آبنائے باسفورس ہے، وہاں سے جو عالمی جہاز گزرتے ہیں ان سے کوئی ٹیکس نہیں لے گا، اور ان کو بلا روک ٹوک آنے جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یونان اور قبرص اور بلغاریہ جو ترکی کے علاقے تھے ان سے ترکی کو دستبردار کر کے وہ برطانیہ کے قبضے میں دے دیے گئے تھے۔ یہ معاہدہ لوزان بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے ترکی کی تاریخ میں۔ یہی وجہ ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردگان مسلسل 2023 کی بات کرتے ہیں، ان کا ایک ویژن ہے 2023۔ اس ویژن کے تحت ترک صدر رجب طیب اردگان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا، اور ترکی کو یہ جو طعنہ دیا جاتا تھا کہ ترکی یورپ کا مرد بیمار ہے، اس طعنے کو ترکی اپنے آپ سے ہٹا دے گا، اور ترکی دنیا کو بتائے گا کہ ترکی آخر کیا چیز ہے۔ یہ معاہدہ لوزان 24 جولائی 2023 کو ختم ہونے جا رہا ہے۔ 96ویں سالگرہ منائی گئی 2019 کے اندر، اور اس موقع پر ترک صدر نے یہ پیغام دیا کہ دنیا ترکی کو دھمکیاں نہ دے۔ امریکہ کے ساتھ جو ترکی کا تنازع چل رہا ہے، اور شام کے اندر جس طرح سے ماحول گرمایا گیا ترکی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس پر ترک صدر نے کہا کہ ترکی 2023 کے بعد دنیا کو بتائے گا کہ ترکی کے خلاف جو لوگ پابندیاں لگاتے تھے ان کے ساتھ اب ترکی کیا معاملہ کرنے جا رہا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ترکی 2023 کے بعد پہلی جیسی جو اس کی شان و شوکت تھی، جس طرح سے سلطنت عثمانیہ کے دور میں تھی، کیا وہ بحال کر پائے گا؟ تو جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، جس طرح سے S-400 میزائل سسٹم روس سے ترکی نے خرید لیا ہے، اور امریکہ نے پابندیاں بھی لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی اپنے ملک کے اندر تعمیراتی کام بھی کر رہا ہے۔ 20,000 سے زائد لوگوں نے پچھلے 7 مہینوں میں ترکی کے اندر مکانات خریدے ہیں، جن میں عراق سے، سعودی عرب سے اور روس سے اور باقی دنیا سے لوگ ترکی کے اندر آ کر مقیم ہو رہے ہیں، اور ترکی افریقہ، یورپ، ایشیا اور باقی ممالک سے بھی اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کر رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر لگتا یہی ہے کہ 2023 کے اندر اگر طیب اردگان کی حکومت رہی اور وہ ترکی کے صدر رہے، تو ترکی سلطنت عثمانیہ کی جو تحریک تھی احیاء کی، اسے دوبارہ زندہ کرنے کی، سلطنت عثمانیہ جیسی شان و شوکت دوبارہ حاصل کرنے کی، تو وہ یقیناً حاصل کر پائیں گے۔ لیکن اگر جس طرح سے استنبول کے اندر انتخابات ہوئے اور اس میں ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان، ان کی پارٹی کو جس طرح سے شکست ہوئی، اور پھر بیرونی دنیا سے ترکی کے اندر جو مداخلت ہے اگر وہ اسی طرح جاری رہی، تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ طیب اردگان کی حکومت کو گرا کر نئے جو سیکولر لوگ ہیں ان کو لے کر آیا جائے، لیکن ایسا ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ اس وقت گرفت جو ہے ترکی پر وہ اردگان کی بہت زیادہ مضبوط ہے۔ بہرحال یہ تو وقت ہی بتائے